أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ادارے کا نام یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بھول تو نہیں گئے؟ دیکھا، آپ لوگوں کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا نا۔ چلے الحمدللہ، اچھی بات ہے اگر کچھ یاد ہے۔ چلو، ہم سورہ طٰہٰ کی کون سی آیت پر تھے؟ فورٹی سیون سے صحیح۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا فَأْتِيَاهُ، پس تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فَقُولَا، اور تم کہو، اِنَّا، بے شک ہم، رسولَ رَبِّک، تیرے رب کے رسول ہیں، ہم دونوں تیرے پیغمبر کے، تیرے رب کے پیغمبر ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، آپ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، کیوں؟ قَدْ جِئْنَاكَ، ہم لائے ہیں، تحقیق ہم لائے ہیں تیرے پاس، بِآیَةٍ مِّن رَّبِّکَ، تیرے رب کی نشانی، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لائے ہیں، لہذا اس نشانیوں کو دیکھ کر ہم تم سے تقاضا کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، چونکہ غلام بنا رکھا تھا، طرح طرح کا عذاب دیا جا رہا تھا، اور یہاں سب سے پہلا مقصد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا یہ تھا کہ ان کو غلامی سے آزادی دلائی جائے۔ جب تک قوم آزاد نہیں ہوگی، اپنے نظریات، اپنے افکار اور اپنے عقائد میں وہ آزاد نہیں ہو سکتی۔ ہم بھی آزاد ہوئے ہیں، لیکن یہ آزادی کافی نہیں ہے، اور یہ آزادی نامکمل ہے۔ آیت نمبر 47 ہے۔ آزادی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی اور دوسری ہوتی ہے ذہنی۔ ہم جسمانی طور پر تو آزاد ہیں، لیکن ذہنی طور پر ہم ابھی بھی غلام ہیں۔ کیوں؟ کسی کا پھٹا ہوا لباس جب آپ کے لیے آئیڈیل بن جائے، کسی کی داڑھی کی کٹنگ بے خود آپ کے لیے آئیڈیل بن جائے،
جب بالوں کا اسٹائل بےخود آپ کے لیے آئیڈیل بن جائے، سوچ، لائف اسٹائل، دوسروں کی طرز عمل پر اپنے زندگی کو اسی طرح ڈھالنے کی کوشش کرنا، تو یہ ایک مسکینی والی سوچ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ذہنی غلامی. یہ کیا ہے؟ یہ جو 1 دسمبر کو ہوا ہے، 1 جنوری کو، کیا تھا یہ ذہنی غلامی ہے. پھر وہ جو ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ذہنی غلامی ہے. بسنت ڈے جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ذہنی غلامی ہے. اپریل فول یہ کیا ہے؟ یہ ذہنی غلامی ہے. تو ہم کسی خوشی، کسی کی موت، کسی کی برسی پر یہ جو سلامیاں پیش کرنے کے اپنے اسٹائل ہے نا، یہ غلامی ہے. کسی کے اظہار افسوس میں آپ موم بتی جلا کر بیٹھ جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ ذہنی غلامی ہے. جب زندگی کے طور اطوار، تہذیب، تمدن، ثقافت، آپ کا کلچر اسلامی نہیں ہوگا اور اس پر آپ خوش نہیں ہوں گے، اس پر آپ فخر نہیں کریں گے، تو یقیناً یہ مسکینیت ہے، یہ غلامی ہے جس سے آزادی کے لیے اسلام نے مسلمانوں پر محنت کی ہے، اور یہی آزادی دلانے کے لیے یہاں پہنچے ہیں. آج بھی پاکستان کو آزاد ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہندوانہ کلچر اور انگریزی جو کلچر ابھی تک ختم نہیں ہوا ہمارے یہاں. شادی میں چلے جائیں آپ کسی کی، ایک سے ایک بڑھ کر آپ کو ملے گی چیز. کوئی پیدا ہو رہا ہے تو ایک سے ایک بڑھ کر ملے گی، فوت ہو رہا ہے تو ملے گی، اور پھر فخر سے کہتے ہیں ہم آزاد ہیں. تو یہاں آزادی اصل مقصود ہے، کیونکہ جب آپ اپنے وجود کے اعتبار سے آزاد ہو گئے، اس کے بعد آپ کو جو نظریات اور عقائد دیے جائیں گے اس کا تحفظ ممکن ہو سکے گا. تو کہا کہ ان کو آزاد کر دیجیے اور عذاب مت دیجیے. ہم آپ کے پاس نشانی لے کر آئے. تو نشانی جو پیچھے اللہ رب العزت نے 2 دی تھی وہ کون سی ہے؟ ایک ید بیضا اور عصا، اور آگے کہا والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے. یہ سلام نہیں کیا بلکہ پیغام دیا ہے. جیسے اللہ کے رسول نے کفار کی طرف خطوط لکھے تھے، اس خطوط میں پیغام دیا تھا آپ نے، کیا تھا؟ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی ہے. تو یہ بھی وہی والسلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا سلامتی اسی کے لیے. یعنی اگر آپ اپنی سلامتی چاہتے ہیں تو رائے حق کو قبول کر لیجئے. اگر آپ کسی یہودی کے پاس ہیں، کسی عیسائی کے پاس ہیں، تو بھی آپ وہاں یہ پیغام دے سکتے ہیں والسلام علی من اتبع الہدی. نہیں سمجھ میں آتی اردو میں کہہ سکتے ہیں آپ ہدایت کی پیروی کرنے والے پر ہی سلامتی ہوتی ہے. لہذا سلامتی حاصل کرنا چاہتے ہو ہدایت کی پیروی کریں. اس کو وہ ہمارا جو السلام علیکم یہ وہ والا نہیں ہے، در حقیقت یہ دعوت دین کی طرف پیغام ہے. اس لیے جس کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یا پھر پکا مشرک ہے پرلے درجے کا، تو اس کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں آپ سلامتی اور رحمت اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اس کے حق میں، جبکہ وہ حقدار ہی نہیں ہے. اس لیے والسلام علی من اتبع الہدی. اپنا پیغام سنا رہے ہیں انا قد اوحی الینا، بے شک وحی کی گئی ہماری طرف، ان العذاب، بے شک عذاب، علی من کذب، اس شخص کے لیے ہے جو تکذیب کرتا ہے، وتولا، اور اعراض کرتا ہے. جس نے جھٹلایا اور جس نے اعراض کیا، عذاب کا حقدار در حقیقت وہی ہے. یعنی اس آیت میں اللہ کی وحی کی روشنی عذاب کے نزول کا ذکر ہے. 2 سبب ایسے ہیں، 2 صفات ایسی ہیں جو موجب سزا بن جاتی ہیں. پہلی چیز تکذیب، حق کا انکار کر دینا،
اور دوسرا حق جب آپ کے سامنے آ گیا تو اعراض کر دینا. اعراض کرنا الگ ہے اور انکار کرنا الگ ہے. حق آپ کو پیش کیا آپ اعراض کر لیں, حق کی خبر آپ کو پہنچی آپ تکذیب کر دیں. اوہیہ کون سا صیغہ ہے؟ اوہیہ. جی ایک ہفتے میں علم آپ کا کدھر گیا؟ جی ایک ہفتے میں آپ ایڈریس لوگ آپ لوگوں کو یاد تھا یا بروج کا؟ شاباش, مجہول ہے, ماضی مجہول ہے. اوہا یو ہی سے, اوہا یو ہی سے, اوہیا ماضی مجہول. یہ باب افعال ہے, باب افعال. انا کیوں آیا ہے, انا کیوں نہیں آیا یہاں پر؟ انا اور انا, انا بیچ میں آتا ہے. اچھا اب میں آیت پڑھتا ہوں وہاں بھی بیچ میں آیا لیکن انا آیا ہے. واللہ یعلم انک لرسول, واللہ یعلم انک لرسول, درمیان میں آ گیا. اب بتائیں جی. الا انہم ہم السفہاء, ان آ گیا. تو درمیان میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کسی کا مفعول بن رہا ہو, کسی کا فاعل بن رہا ہو, مبتدا کی خبر بن رہی ہو, ذوالحال کا حال بن رہا ہو, یعنی پیچھے اس کا تعلق ہو کسی سے, فاعل ہونے میں, نائب فاعل ہونے میں, مفعول ہونے میں, خبر ہونے میں, یا کچھ بھی بننے میں, تو پھر انا ہوگا. جب پیچھے کوئی تعلق نہیں ہوگا, نئی بات شروع ہو رہی ہے, تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ انا ہوگا. وہاں جو ہے نا واللہ یعلم انک لرسول, یہ ایک اور قاعدہ ہے, اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ چلے رہنے دیں, دکی قاعدہ ہے. ویسے قال یقول کے بعد انا آئے گا, علم یعلم کے بعد انا آئے گا, لیکن علم یعلم کے بعد جب انا کی خبر پر لام آ جائے تو پھر انا ہو جائے گا. اب دیکھیں واللہ یعلم انک لرسول, لرسول لام آ گیا, اسلام کی وجہ سے انا ہو جائے گا. نہیں غلط لکھا آپ نے, علم یعلم کے بعد انا آتا ہے, قال یقول کے بعد انا آتا ہے. علم یعلم کے بعد انا تب آئے گا جب انا کی خبر پر لام ہو. اب فرعون کو جب یہ پیغام سنا دیا, فرعون کہتا ہے فمن ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ کون ہے تم دونوں کا رب ہے موسیٰ؟ یہ ایک سوال ہے. حالانکہ کلام کا ادب کیا ہوتا ہے؟ کلام کرنے کا ادب یہ ہوتا ہے کہ بڑا بات کرے, بڑے سے بڑا بات کرے, چھوٹے خاموش ہو. تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام میں دونوں بڑے کون ہیں؟ ہارون علیہ السلام بڑے ہیں, لیکن خطاب کس کو کر رہا ہے فرعون؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پیچھے سے جو فرعون سے تعلق ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. فرعون جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو شروع سے, بالخصوص جب کوئی واقعہ ہو جائے پھر تو بلایا نہیں جاتا بندہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, اپنے رب کا تعارف کروایا, اور یہ تعارف میں بنیادی بات جو سب کے ہاں قابل قبول ہے وہ ذکر کی. ربنا ہمارے رب, الذی وہ ہے جس نے عطا کیا, کل شیء ہر چیز کو, خلقہ اس کی شکل و صورت. میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی شکل و صورت عطا کی.
خلق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو جنس پیدا فرمائی ہے اس کو جو شکل و صورت دینا اس نے پسند فرمائی وہ اسے عطا کر دی. ہمیں اللہ رب العزت نے جو شکل دینی تھی اللہ نے وہ دی, جانوروں کو جو دینی تھی اللہ نے وہ دی, پرندوں کو جو دینی تھی اللہ نے وہ دی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کردہ مخلوق کو شکل و صورت عطا فرمائی, ثم ہدا, پھر اس کی رہنمائی کی. اب رہنمائی کس چیز میں کی؟ رہنمائی ہر مخلوق کو اس کی مطلوبہ ضروریات کی طرف رہنمائی فرما دی. یہ آپ کے لیے چیز ہے, آپ نے یہ استعمال کرنی ہے, یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے. ہر مخلوق کو اس کی مطلوبہ ضروریات کی طرف رہنمائی فرما دی. بالکل ہر ایک کو اس کی فطرت ودیت فرما دی, عطا فرما دی کہ تم نے اپنی اس مستعار زندگی کو کس زاویے سے, کس طریقے سے, کن کن چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے گزارنا ہے تم نے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا, بالخصوص ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں, پیدا ہونے والا ہر شخص مسلمان ہوتا ہے بلاغت سے پہلے. جی مستعار ادھار عاریتن ہے نا ہمارے پاس زندگی, کیونکہ زندگی دائمی نہیں ہے, مستقل نہیں ہے, یہ مستعار ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے اور ایک وقت آئے گا جب اللہ واپس لے لے گا. اب ہر مخلوق کو بتائے بغیر اپنا رہن سہن, اپنا کھانا پینا, اپنی مطلوبہ ضروریات, اس کو اس کی رسائی حاصل ہوتی ہے. اب جانوروں کو سکھایا تھوڑی جاتا ہے, لیکن ان کو جب پتہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, وہ قرآن میں قصہ ذکر ہے جس میں انسان کو ایک جانور نے ایک چیز سکھائی ہے. وہ کیا ہے؟ کوے نے, کہ دفنانا کیسے ہے. تو قابل کو پتہ چلا حابیل کو میں نے کیسے دفنانا ہے. جی شاباش, چھوٹے سوالات پر شاباش. انعام وہ ہے نا جب استاد کہے اور پھر جیتے ہیں آپ. خلقہ, یہ ترکیب میں کیا ہے؟ خلقہ. پہلے تو یہ مسئلہ حل کریں نا, اسم ہے فعل ہے, باقی باتیں بعد میں. جی آپ نے کہا فعل ہے, تو میں نے جو انعام دیا تھا واپس دے دے مجھے. ہاں جی, کیا ہے یہ؟ کون سا فعل ہے؟ اسم ہے نا. کون سا اسم ہے؟ بولے ٹھیک ہے, مصدر ہے. باب کیا ہے؟ باب کیا ہے؟ خلق یخلق خلقا. خلق مصدر ہے. ربنا پر پیش کیوں آیا؟ ربنا منادہ تو منصوب ہوتا ہے یا کی وجہ سے. مضاف نہیں, آپ بتائیں پیش کیوں ہے ربنا پہ؟ پیش کیوں ہے؟ فاعل ہے سر. نہیں جی, کالا. اس کالا کا فاعل بتائیں کون ہے؟ کالا کا موسیٰ علیہ السلام ہے نا. تو ربنا تو اس کا فاعل نہیں ہوا نا, تو پھر ربنا مبتدا ہے. الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی, یہ خبر ہے. اب فرعون نے جو ہے نا بات گما دی, اب موضوع چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ قالا, کہا اس فرعون نے, فما بال القرون الاولی, کیا حال ہے
ان جماعتوں کا، قرون ان جماعتوں کا، اولا پہلی، جو پہلی جماعتیں گزر چکی ہیں، اگر انہوں نے رب کی نافرمانی کی تو بتاؤ ان کا کیا حال ہوا؟ کیا حال ہوا ان جماعتوں کا جو پہلے گزر چکی؟ یعنی تم میرے پاس آئے ہو نا، میرے پاس آئے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو یہ بتا دو جو غیر اللہ کی عبادت پہلے کرتے تھے وہ کہاں ہیں، ان کا کیا بنا؟ یہ بتاؤ گے تو پھر میں بھی بتاؤں گا تمہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب میں۔ اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے۔ کس کا علم؟ کس کا علم؟ سابقہ جماعتوں نے جب غیر اللہ کی پوجا کی تو ان کا انجام کیا ہوا۔ دوسری بات یہ کہ میرے رب کے کتاب میں، کتاب سے مراد لوح محفوظ میں، تقدیر میں یہ بات اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے ان کے ساتھ کیا ہونا اور کیا ہوا ہے۔ اور میرے رب کی دو صفات ہیں، لا یذل ربی، میرا رب غلطی نہیں کرتا، ولا ینسا، اور وہ بھولتا بھی نہیں ہے۔ جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں فرعون کو، جو سوال تو نے مجھ سے کیا ہے اس کا علم نہ تو میرے پاس ہے نہ تیرے پاس ہے، میرا اور تیرا علم ناقص ہے، اور بسا اوقات علم ہو بھی جائے تو بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، بے شمار مثالیں، تازہ تازہ مثالیں، ٹھیک ہے، تو بھول جاتے ہیں۔ ایک تو علم ناقص ہے اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا پتہ چلتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں ہم۔ ہماری حالت تو یہ ہے، لیکن جس کی عبادت کا جو تارک تھا، جس کی عبادت کو جس نے ترک کیا ہے، اس کے انجام کو بھی وہ جانتا ہے، اس لیے جانتا ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، وہ غلطی نہیں کرتا، اور پھر جس کو جو سزا دینی ہے کبھی وہ بھولا بھی نہیں ہے، تو لہذا وہ اپنی منطقی انجام تک پہنچ چکے ہیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اپنا بتائیے۔ اللہ رب العزت کی وہ صفات جو اس طرح بیان ہو، لا یذل ولا ینسا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان صفات کا نام بتائیے جس میں لا یذل ولا ینسا کے الفاظ اللہ کے ساتھ نفی کی جا رہی ہے، کیا کہتے ہیں ان کو؟ صفات تنزیہیہ، یعنی وہ صفات جس میں اللہ رب العزت کو عیوب سے پاک کیا جا رہا ہے، جس کو آپ تسبیح بھی کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ میں یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو عیوب سے پاک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل بات صحیح کہی ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہاں ہیں وہ لوگ، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پکے جہنم میں جل رہے ہوں گے، سڑ رہے ہوں گے، جبکہ انہوں نے کیا کہا؟ جس رب کی عبادت کے وہ تارک تھے اس رب کو اس کا علم ہے، ان کا کیا معاملہ ہوا۔ اب اگر یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جہنم میں سڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں، ختم ہو گئے، اور جو ایسا کرے گا وہ بھی، تو ایسا کرے گا تو بھی، نتیجتاً کیا اگر وہ اس میں تھوڑی سی نرمی بھی ہوئی اب بہت سختی ہو جائے گی۔ تو ڈرانے کا پہلو ہم ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں، تو اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ تنزیہ کا ہجے کر کے بتاؤں؟ نورانی قاعدہ نکال لیں، تختی نمبر 2، تنزیہ لکھیں، تا نون زا یا ہا، نزاہا یونزہ تنزیہن۔ تعارف مکمل نہیں ہوا، فرمایا الذی جعل لکم الارض، یہ تو
صفات وہ بیان کی ہے نا جس میں تنزیہ ہے. اب وہ صفات جو اللہ کے لیے ثابت ہیں وہ بھی سنیں. وہ ذات جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو مہدن بچھونا. اس زمین پر تم کیا کرتے ہو؟ آرام کرتے ہو, چلتے ہو, پھرتے ہو. اس نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا, فراش بنا دیا, فراش. وسالہ کا, اور چلائے ہیں اس ذات نے, لکم تمہارے لیے, فیہا اس زمین میں, سبلن راستے, یعنی راستے بنا دیے ہیں تمہارے لیے. تم ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ اس زمین پر سفر کر سکتے ہو ان راہوں کے ذریعے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے طول و عرض میں پھیلے ہوئے لمبے اور بلند پہاڑوں میں بھی راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جہاں سے لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی, اس نے نازل کیا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ, پس ہم نے نکالا ہے اس کے ذریعے, ازواجن, جوڑے. ہم نے نکالے ہیں بھی اس کے ذریعے, یعنی اس پانی کے ذریعے, ازواجن جوڑے, من نبات شتا, مختلف قسم کے نباتات کے, مختلف قسم کی سبزیوں کے, جڑی بوٹیوں کے ہم نے جوڑے جوڑے بنا دیے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا 3 انعامات کا ذکر کیا. 3 انعامات. ایک, زمین کو ہموار قیام کے لیے بنا دیا. ہموار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین پانی کے اوپر ہے اور پانی کے اندر کسی بھی چیز کو قرار نہیں ہوتا, وہ ٹھہرتی نہیں ہے, وہ اس میں جھول ہوتا ہے, کبھی ہل رہی ہے. اگر یہ زمین ہلتی تو کوئی رہ سکتا ہے اس میں؟ آپ صرف چند سیکنڈ میں آنے والے زلزلے کو حساب لگا لیں, لوگ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں. تو اگر یہ زمین مستقل ہل رہی ہوتی تو یہاں رہنا ممکن نہ ہوتا. تو ہم نے اس کو قرار دیا. قرار کیسے بنایا؟ والجبال اوتادا, اللہ فرماتا ہے پہاڑوں کو میخیں بنا کر ہم نے زمین کے اندر ثبات پیدا کر دیا, ٹھہراؤ. پھر اس کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے راستے چاہیے تھے, ہم نے زمین کو ہموار بنا دیا, راستے. پھر زمین پر ٹھہرنے کے لیے پانی چاہیے تھا, ہم نے پانی کا انتظام کر دیا. پھر سبزہ چاہیے تھا جہاں سے انسان اپنی ضروریات کو پورا کر سکے, ہم نے وہ بھی چیزیں پوری کر دی. زمین کا خالق وہ, ان راستوں کا خالق وہ, پانی کا خالق وہ, اور جو تم کھاتے اس کا خالق وہ ہے. طریقے سے آ رہا ہے, طریقے سے, کیونکہ فرعون کا دعویٰ یہ تھا انا ربکم الاعلی. تو آپ نے اپنے مقصود تک پہنچنا ہے ترتیب کے ساتھ, جھپ نہیں لگانی. راتوں رات جو امیر بنتا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک داستان ہوتی ہے, اور اگر ترقی کر کے پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے اس کی. تو آپ نے جھپ مار کر کسی کو ہرانے کی کوشش نہیں کرنی, ادلہ کو ترتیب دے کر مرتب کر کے بھی ترتیب آپ نے اپنے نصوص کو پیش کرنا ہے, تاکہ ایک نہیں تو دوسری نہیں تو تیسری یا چوتھی پانچویں چھٹی کسی دلیل پر آ کر اس کو شکست ہو اور وہ عاجز آ جائے اور تسلیم خم کر لے. قرآن کریم کے ایک اسلوب کو میں ایک دفعہ بتا چکا ہوں, یہ ہے وہ سوال جس پر میں انعام دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے؟ آپ نے مانگا نہیں, پھر بھی دوں گا. یہ آیت ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ. اس کو ایک نام دیا جاتا ہے, اس عبارت کو. اس میں ترتیب دیکھیں, غائب سے صیغہ شروع کیا اللہ نے, وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور پھر کیا کہا فَأَخْرَجْنَا بِهِ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میں چلو تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں اس بات کو. اللہ نے غائب کا صیغہ استعمال کرنے کے بعد پھر کلام کو تبدیل کیا اور متکلم بیان کر دیا. غائب سے متکلم, متکلم سے پھر غائب. اس سٹائل کو, اس انداز کلام کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ بلاغت میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ ایک نام ہے اس کا, وہ نام 4-5 حرف کا ہوگا, وہ بتائیے اور انعام پائیے.
30 सेकंड तक है, 30 सेकंड, टाइम खत्म हो जाएगा। सर पढ़ा है याद नहीं आ रहा, सही ऐसे ही होता है। ये भी अच्छी बात है कि आपने तस्लीम किया कि पढ़ा है हमने। मुबालगा, सुभान अल्लाह। आप अभी तक आयत नंबर पर घूम रही है, मैंने आपको जवाब भी दे दिया था, 53 है। इसको इल्तिफात कहते हैं, सुना? इल्तिफात। हाँ, आप हमारी तरफ इल्तिफात फरमाइए, उर्दू में भी कहते हैं ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप जी जी भी करेंगे, हाँ हाँ भी करेंगे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। इल्तिफात का मतलब ये होता है गायब से गुफ्तगू करते हुए मुतकल्लिम में चले जाए, मुतकल्लिम से मुखातब में आ जाए, मुखातब से गायब में चले जाए, इस तरह। जी, बहुत ज्यादा कुरान में कई जगह पर है। जैसे आप बातें करते कहते हैं ना, मैं वहां गया फिर वो वहां चला गया, उसने आना था और आप कहां चले गए, फिर मैं आ गया, मैं आप तो वो ये वो, इस तरह के अंदाज में, ताकि जो मुखातब है वो कलाम पर तवज्जो करता रहे कि कलाम कभी गायब की तरफ जाएगा, कभी मुतकल्लिम, कभी मुखातब, ताकि आप हाजिर दिमाग के साथ वहां मुतवज्जे रहें। अंजला गायब है, अखरजना मुतकल्लिम हो गया। कुलू खाओ तुम, वर्आऊ और खिलाओ अपने जानवरों को, वर्आऊ और चराओ, अनआमकुम अपने जानवरों को, तुम भी खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ। क्या क्या खाना है? मिन नबातिन शत्ता, मुख्तलिफ जो अल्लाह ने सब्ज़ाजात उगाए हैं, कुछ तुम्हारे लिए उगाए हैं और कुछ तुम्हारे जानवरों के लिए उगाए हैं। जी, नबात मना सब्ज़ाजात, शत्ता मुख्तलिफ। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन, बेशक इसमें निशानियां हैं, लिउलिन नुहा, अक्लमंद लोगों के लिए, अक्लमंदों के लिए। नुहा, ये नुहयतुन की जमा है, नुहा किसकी जमा है? नुहयतुन की। अकल को नुहया इसलिए कहते हैं, नुहया माना अकल, अकलमंद, अकल नुहया, क्योंकि ये अकल इंसान को मासियत और बुराई से रोकती है, अगर वो अकल सालिम है, सालिम। अगर अकल क्या है? सालिम, रोस्ट नहीं हुई, तो फिर ये गुनाहों से रोकेगी। अगर आपने उसको रोस्ट कर दिया, जला दिया, आग में पका दिया, गुनाहों का आदी बना दिया, फिर ये बुराई से नहीं खैर से रोकेगी। जी, उलिल अलबाब उलिल नुहा। नफ्स जो है ना, उलिल नुहा वो नफ्स होता है जो नफ्स मुतमइन्ना होता है, या इसका हल्का दर्जा जो है आप नफ्स लव्वामा को ले सकते हैं। जिसकी अकल बुराई से और शर से ना रोके, उस नफ्स को क्या कहा गया? नफ्स अम्मारा और नफ्स खबीसा। नफ्स खबीसा है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी से, इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया है, व फीहा नुईदुकुम, और इसी जमीन में मैं तुम्हें वापस ले जाएंगे, व मिनहा नुखरिजुकुम, और इसी जमीन से हम तुम्हें दोबारा निकालेंगे हम तुमको तारतन उखरा, दूसरी बार। यानी मट्टी से पैदा किया, मट्टी में चले जाओगे और मट्टी से तुम्हें दोबारा निकाला जाएगा। बाज़ रिवायत के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी मैयत को दफन करो तो तदफीन के बाद इस आयत को पढ़ो, मिना खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा,
اور 3 مٹھیاں بھر کر قبر پر ڈالو. تو آیت پڑھ کر یہ مٹھیاں ڈالنا یہ سندن ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے. البتہ ابن ماجہ کے اندر صحیح سند سے یہ ثابت ہے بنا آیت پڑھے آپ 3 مٹھیاں بھریں تدفین کے بعد اور قبر پر ڈال دیں، یہ سنت ہے. نہیں، اس میں التفات نہیں ہے، کیونکہ اس میں سارے جو صیغے ہیں وہ متکلم کے ہیں. خلقنا، نعید، نخرج سب متکلم ہے. فرق صرف اتنا ہے خلقنا یہ ماضی ہے، نعید یہ مضارع ہے، لیکن جمع متکلم ہے سارے. تو جب صیغہ ایک ہی طرح کا ہو تو پھر التفات نہیں ہوتا. ایک ہی آیت میں ماضی، مخاطب یعنی غائب، مخاطب اور متکلم، یہ 2 یا 3 طرح کے سٹائل آ جائیں کلام کے تو پھر اس کو کہتے ہیں التفات. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، البتہ تحقیق ہم نے اسے دکھائی، ہم نے اسے دکھائی آیاتنا کلہا، اپنی ساری نشانیاں ہم نے دکھائی اس کو، اپنی ساری نشانیاں. فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلا دیا، وَأَبَى، اور اس نے انکار کر دیا. کلہا پر زبر کیوں ہے؟ کلہا پر زبر کیوں ہے؟ کلہا کیا ہے اس کی طرح بدل؟ جی تمیز ہے کس کی؟ فرینا، ارینا کی وجہ یا خالق یا مالک. ہاں جی، آیاتینا، آیاتینا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر بن رہا ہے مؤکد. کلہا مضاف مضاف الیہ مل کر بن رہا ہے تاکید. مؤکد تاکید مل کر یہ مفعول ثانی ہے ارینا کا. مفعول اول ہے ہو اور یہ مفعول ثانی ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی میرے خیال میں، ٹھیک ہے، وہ بات یہ ہے کہ تاکید اور موقت، موقت تاکید کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. تو آیاتینا اور کلہا ان دونوں کا اعراب ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ آیاتینا کلہا دونوں کا اعراب ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ الگ الگ ہے. الگ الگ ہے، ایک ہی ہے. کیوں ایک ہے؟ کیوں ایک ہے؟ جو بتا رہے ایک ہے نا تو وہ بتائیں کیوں ایک ہے. یہ جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم کی نسبی اور جری حالت زیر سے آتی ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ آ گئی نا؟ تو یہ نسبی حالت ہے اس کی. کلہا کی بھی نسبی حالت ہے، یہ بھی نسبی حالت، وہ بھی نسبی حالت، تو سیم ہو گیا نا. ہم نے ساری نشانیاں دکھا دی. ایسی کون سی نشانیاں دکھائی ہیں؟ 2 بنیادی 2 نشانیاں دکھا دی ہیں، ایک عصا اور دوسرا ید. جب یہ 2 نشانیاں دیکھی اب فرعون کو کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، سب کچھ بتا دیا، جواب نہیں تھا. تمیز نہیں ہے، تاکید ہے، تاکید. جب جواب نہیں تھا تو اس نے پھر التفات، پھر گفتگو اور موضوع کو چینج کیا اس نے. اب آگے دھمکی پر، جو کہ باطل کا ایک سٹائل ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے. کیا قال، فرعون نے کہا اجئتنا، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس، یا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لتخرجنا، تاکہ تو نکالے ہمیں من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحر کا، اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام. دلائل بھی دکھا دیے، معجزات بھی دکھا دیے، بات نہیں بنی.
जवाब नहीं था, इनकार का कोई माकूल अंदाज नहीं था, तो बातिल का यही अंदाज होता है कि फिर आप मौजू को चेंज करें और कोई ऐसी चीज इख्तियार कर लें जिस पर आप हुज्जत कायम कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आजकल जो मुनाजरों में होता है ना, हमने मौजू रख लिया सूरतुल फातिहा के बारे में, इमाम के पीछे मुनाजरा शुरू हुआ। मुनाजरा तो ये होना चाहिए था, आप भी दलील पेश करें, हम भी दलील पेश करें। बात आकर यहां अटक गई कि आपने इराब गलत पढ़ा है, आपने जबर क्यों पढ़ी जबकि जेर पढ़नी चाहिए थी, किस कायदे के तहत पढ़ी? अब सारा जोर इस पर है, जेर और जबर पर। अब उनको पता है कि हम मंतिक, फलसफा और ग्रामर के जरिए इनको गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हदीस इतनी इनके पास है कि हम जवाब नहीं दे सकते। बात खत्म। ये दूसरा क्या होगा, आपने हमसे 4 आदमियों का वादा किया था, 6 क्यों आए? आपने कहा था कि रिकॉर्डिंग नहीं करनी, क्यों कर रहे हैं? लिहाजा इस पर मुनाजरा खत्म हो जाता। इसने भी, फिरौन ने भी वही किया, जवाब नहीं बन पाया, अब आ गया, लगता है तू जादू के जरिए हमें यहां से निकालना चाहता है। फलन आती अन्ना का, हम भी जरूर बजरूर लाएंगे, हम जरूर बजरूर लाएंगे तेरे पास बेसिहर मिसली, इस जैसा जादू, इस जैसा जादू लाएंगे। लिहाजा फजअल बैनना, बना ले तू हमारे बीच, व बैना का, अपने बीच, मौईदन, एक वादा। अब ये मौईदन 2 इसम हो सकते हैं, और वो कौन कौन से आपने बताने? मौईदन कौन से 2 इसम हो सकते हैं? उसी हिसाब से हम तर्जमा करेंगे। एक है वादा, दूसरा है वादे का वक्त या वादे का मकाम। अगर वादे का वक्त और मकाम हो तो इसको क्या कहेंगे? इसम ज़र्फ, ज़र्फ़ ज़मान या ज़र्फ़ मकान। अगर कहेंगे तो बना ले तू हमारे और अपने बीच एक वादा, तो ये मज़दर होगा। या तो इसम मज़दर है, वादा याईदु वादन से, मौइद मज़दर मीमी कहते हैं इसको, जिसके शुरू में मीम आ जाए, या ये ज़र्फ़ ज़मान या मकान है। तो हमारे और अपने बीच एक वादे का वक्त मुकर्रर कर लीजिए या वादे का मकाम मुकर्रर कर लीजिए। ला नुखनिफुहु नहनु वला अंता, उसकी मुखालफत ना हम करेंगे ना आप करोगे। मकानन सुवा, एक हमवार मैदान में। जगह कैसी होनी चाहिए? हमवार, चटियल। क्यों हमवार हो? ताकि सारे के सारे आसानी के साथ इस करतब को देख सके। ऊंच नीचे होगी, बाज देख पाएंगे, बाज नहीं देख पाएंगे। चटियल मैदान हो, सारे आ सकें और आसानी के साथ हर शख्स देख सके उसे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है जी, जमान भी हो सकता है, मकान भी हो सकता है, बिल्कुल। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीना, तुम्हारे वादे का वक्त जीनत और जश्न वाला दिन है। जश्न वाला दिन, उस वक्त कौम का कोई जश्न का दिन होगा, कोई खुशी का दिन होगा, कोई मिलाद का दिन होगा, कोई उर्स का दिन होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी है उनके यहाँ कोई खुशी का दिन होगा। तो फरमाया कि तुम्हारे वादे का वक्त तुम्हारी खुशी वाला दिन है, जिस दिन सब जश्न मना रहे होते हैं, उस दिन। वही युहशरन्ना सुदुहा, और ये कि लोगों को जमा किया जाए वो हम चाश्त के वक्त, दिन चढ़ते वक्त। दिन का उजाला भी होगा, दिन का उजाला भी होगा, मौसम भी मोतदिल होगा, गर्मी भी नहीं लगेगी, सब आ जाएंगे, मैदान भी ऐसा हमवार है तो हमारे करतब को आराम के साथ, आसानी के साथ सारे दे सकेंगे। अजीताना, क्या तू आया है हमारे पास? और अगर हम आगे बा के साथ जोड़ देंगे तो फिर आप उसका दूसरा माना भी कर सकते हैं, क्या तू लाया है हमारे पास? दोनों ठीक है।
اب اس کے بعد بات ہو گئی، اب چلے گا فرعون اور جا کر اپنی مکاری اور اپنی تدابیر اور ہتھ کنڈے جمع کرنا شروع کر دیے، تو ظاہر اس کو ٹائم لگے گا، بہت سارے ہتھ کنڈے اس کے، تو پھر ہم بھی انشاءاللہ اسی ٹائم کے حساب سے جب وہ جمع ہو جائیں گے اس کے، تو اس کے بعد آ کے پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.